الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين اس میں موصولہ ہے وہ لوگ جو آتیناہم عطا کی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعرفون لفظ عین رافع اسی سے لفظ ہوتا ہے تعارف معروف عرفان کسی چیز کو علامات آثار حالات اور مختلف عوارض سے پہچانا یہاں یعرفون فرمایا اور یعلمون نہیں فرمایا یعلمون جو ہوتا ہے کوئی بتا دے تو پتہ چل جائے اور جو ہے یعرفون کیا ہوتا ہے کسی چیز کی علامات پر غور کر کے اس کو سمجھنا تو وہ جن کو دی ہے ہم نے کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو ابنا ابن کی جمع ہے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لیکتمون لام لازم کا ہے یکتمون یا مضارع کی علامت واو جمع کے لیے کاتما ہوتا ہے چھپانا اور جان بوجھ کر چھپانا الحق حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یعلمون کا یا مضارع کی علامت واو جمع کے لیے ہے لفظ اصل کیا علم الحق حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا پس نہ تکونن تم ہو جانا یہ نون جو تشدید والا تاکید کے لیے زور دینے کے لیے آتا ہے پس تم نہ ہو جانا من الممترین ممترین لفظ کس سے میم را یا کسی مسلمہ حقیقت کو ظنی باتوں سے مشکوک بنانا وہم و گمان سے شک میں ڈال دینا تو فلا تکونن پس نہ تم ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے بنی اسرائیل یہود و نصارہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کو کتاب کون سی ملی کتاب تورات اور انجیل یہود کو تورات اور جو ہے نصارہ کو انجیل ملی تھی یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں یہ ضمیر جو ہے یعرفونہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق کو اس طرح پہچانتے ہیں آخری نبی کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ہزاروں بھی بچے کھڑے ہوں تو ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے انہیں پہچاننے میں کوئی شک اور تردد واقع نہیں ہوتا ماں تو جو ہے وہ اگر آنکھوں سے نابینا بھی ہو تب بھی اپنے بچوں کو پہچان لیتی ہے کس لیے اس کے جو ہے عوارض سے اس کے جو ہے ہاتھ لگا کے اس کے حالات و واقعات وہ چونکہ ساری چیزیں جانتی ہوتی ہے اس لیے وہ پہچان لیتی اس لیے جو اہل کتاب ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جیسے ان پہچاننے میں انہیں کوئی شک نہیں ہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کرتے ہیں اگر ہم اس کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں اور اگر اس کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف لوٹے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کو اس طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جو ہے اس طرح پہچانتے ہیں جب اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور اگر ہم نے تبدیلی قبلہ کا پیچھے چونکہ ذکر آیا ہے اور اس تبدیلی قبلہ جو ہوئی ہے اور خانہ کعبہ کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں انہیں کی کتابوں میں اور انہیں معلوم تھا کہ جو ہے تبدیلی قبلہ ہوگا اور وہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اس طرح پہچانتے تھے کہ ساری علامات تو وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی تھی جو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ایک یہودی عالم مکہ کی گلیوں میں پھرتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کوئی آج کل بچہ پیدا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہے. وہ 1 دن 2 دن 3 دن وہ بازاروں میں چکر لگاتا رہا. آخر وہ واپس جا رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. جب پیدا ہوئے تو اسے بلایا گیا. اس نے آ کے دیکھا اور مہر نبوت دیکھی اور خاموشی سے چلا گیا. کہنے لگے نبی آیا تو ہے لیکن بنی اسماعیل میں سے آیا. وہ لوگ حضرت عمر کو بھی اس طرح پہچانتے تھے. تو حضرت عمر کو راستے میں ایک دفعہ روک کر ایک آدمی نے نام پوچھا, پھر ایک علامت دیکھی پنڈلی پہ. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نام پوچھا, کیا علامت دیکھی؟ وہ کہنے لگے ایک نبی آئے گا اور نبی کے بعد ایک خلیفہ آئے گا اور اس خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ آپ ہوں گے. یعنی وہ خلیفہ جو بعد میں خلیفہ ہونے ان کو بھی پہچانتے تھے. اس طرح نشانیاں آ چکی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اچھی طرح, اور اس قبلہ کی تبدیلی کو بھی وہ جانتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ ہی اللہ کا گھر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, اور جو سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا بیت المقدس کو, وہ تو 1300 سال بعد بنایا, انہیں بھی معلوم تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب, یعرفونہ, وہ جانتے ہیں اس کو, کما یعرفون ابناءہم, جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور بے شک ان میں سے ایک فریق سے کیا مراد؟ علماء یہود. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں حق, لوگوں تک حق واضح نہیں ہونے دیتے. ان کو معلوم ہے لیکن حق کو چھپاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری نبی ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں. یہ ہم ضمیر منفصل کس لیے آپ یہ زور دینے کے لیے, اور وہ جانتے ہیں, انہیں علم ہے کہ یہ آخری نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ قبلہ خانہ کعبہ ہے, یہ بھی انہیں معلوم ہے, اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی انہیں معلوم ہے. یہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں. یہ علماء یہود وہ لوگوں تک بھی حق نہیں پہنچنے دیتے تھے, اور باتوں کو وہ ملا جلا دیتے. لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ نبی آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو علماء یہود پہچانتے تھے لیکن جان بوجھ کر باتوں کو حق کو کے اوپر باطل کا پردہ چڑھا کے وہ پیش کرتے اور چھپا دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق, حق ہے میں ربی کا, تیرے رب کی طرف سے. یہ قبلہ کی تبدیلی یہ بالکل حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین, پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک نہیں کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا گیا کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. حق نبی کو فرمایا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم تیرے رب کی طرف سے ہے, اور یہ بالکل حق ہے. ایمان وہ ہوتا ہے جس میں شک نہ ہو, اور حق کے معاملے میں انسان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حق بالکل کلیئر بات ہے, اور باطل وہ کلیئر نہیں ہوتا. حق بالکل کلیئر ہوتا ہے. اس لیے حق کے معاملے میں کبھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور حق کے معاملے میں جو بھی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دینی چاہیے, اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے وہ پوری جد و جہد کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہم چونکہ قبلہ خانہ کعبہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی وہ زیارت کروا دے, حج کروا دے, طواف اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے, اور اپنے نبی کا روزہ اس کو اس کی زیارت کروا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ انتظام کرنے میں اور بہانہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ, میں نے دیکھا غریب سے غریب لوگ وہ اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. دل کے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے وہاں جانے کی, اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے. انسانوں کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس کے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی نہ کوئی اسباب بناتا ہے. کس دن ہم اس واقعے کے انشاءاللہ سنائیں گے کہ کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ خانہ کعبہ پہنچاتا ہے, پھر روزہ رسول پہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.